دوستو ارطغرل غازی ڈرامہ نہ صرف ایکشن سے بھرپور ہے بلکہ اس میں ہمیں وہ کچھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک اچھے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ڈرامہ میں ہمیں جہاں یہ دیکھنے کو ملا کہ ارطغرل غازی کی ایک روحانی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ ارطغرل کی ہر مشکل میں اللہ کی قدرت سے مدد کرتے ہیں، اسی طرح اس ڈرامے میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے اپنے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے۔ ترکوں کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے بڑوں کو سلام کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ دوستو جو عزت اور رسپیکٹ ترگت نے اس ڈرامے میں کی اس کی مثال آپ کو آج کے دور میں کہیں نہیں ملے گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ترگت کے ایسے مناظر دکھاؤں گا جن کی وجہ سے آج ترگت کو وہ عزت ملی کہ ارطغرل کے بعد اگر کسی کے سب سے زیادہ فینز ہیں تو وہ ترگت کے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 1، دوستو دوسرے سیزن کے شروع ہوتے ہی قائی قبیلہ منگولوں کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قائی قبیلہ ہجرت کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں منگول ان کا سارا قبیلہ بھی جلا دیتے ہیں، تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو ارطغرل غازی کو منگول اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان پر نویان کافی ظلم کرتا ہے، کیونکہ دوستو نویان منگولوں کا کمانڈر ہوتا ہے اور منگولوں کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ترکوں یعنی مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ دوستو پہلے تو نویان ارطغرل غازی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن جب ارطغرل غازی انکار کر دیتا ہے تو نویان ارطغرل غازی پر وہ ظلم ڈھاتا ہے کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ نویان ارطغرل غازی کے ہاتھ میں کیل ٹھوکتا ہے جس کی وجہ سے ارطغرل غازی کا ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ دوستو جس ہاتھ پر وہ کیل کی مدد سے زخم دیتا ہے اسی ہاتھ سے ارطغرل غازی تلوار چلاتا تھا۔ کسی طریقے سے ارطغرل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی وجہ سے ارطغرل غازی سمیت پورا قبیلہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ارطغرل سے سپاہیوں کی کمان بھی چھین لی جاتی ہے۔ دوستو ترگت اور دوگان ارطغرل غازی کے ساتھ قبیلے سے تھوڑا دور بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ترگت ارطغرل غازی کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے یا نہیں۔ اسی بات کو یقینی بنانے کے لیے دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ترگت کے ایک زوردار وار سے ارطغرل غازی کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ جو ہی تلوار گرتی ہے تو ترگت فوراً سے وہ تلوار اٹھا کر بڑے ہی احترام سے ارطغرل غازی کو دے کر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بھائی، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں۔ دوستو ترگت کی طرف سے یہ رسپیکٹ دیکھ کر ڈرامہ کے ناظرین کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ نمبر 2، دوستو نہ صرف ترگت بلکہ ارطغرل غازی بھی اپنے اس سپاہی کی ہمیشہ قدر کرتا ہے۔ پہلے سیزن میں جب ترگت صلیبیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور صلیبی اس پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتے ہیں، اس کو مشروب پلا پلا کر اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی دوران اس کو اتنا نشہ دے دیتے ہیں کہ ترگت کو کوئی اپنا نظر نہیں آتا۔ ترگت صرف صلیبیوں کے حکم کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بار ترگت نے صلیبیوں کا حکم مانتے ہوئے اور نشے کی حالت میں ارطغرل غازی پر بھی وار کر دیا اور ارطغرل کو شدید زخمی کر دیا۔ دوستو جب ارطغرل غازی اپنے اس دوست کو واپس قبیلے میں لے کر آتا ہے تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ ارطغرل اس کو مارے گا، لیکن دوستو ارطغرل غازی بڑے ہی پیار سے اس کو گلے لگا کر اس کا بھرپور استقبال کرتے ہیں، اور ارطغرل کی یہ شفقت اور پیار دیکھ کر سارے قبیلے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سین پہلے سیزن کے بہترین سینز میں سے ایک تھا۔ نمبر 3، دوستو کیرا جیسار قلعے کا پہلا گورنر اپنی بیٹی کے حادثے کے بعد ارطغرل غازی سے معاملات ٹھیک ہو جانے پر ارطغرل غازی کا دوست بن جاتا ہے، لیکن یہ بات کمانڈر ویسیلیوس کو ہضم نہ ہو سکی، کیونکہ کمانڈر کسی بھی قیمت پر ارطغرل غازی سے دوستی کا خواہش مند نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کو ہر حالت میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ دوستو ارطغرل نے کیرا جیسار قلعے کے گورنر کو اپنے ہاں ہانلی بازار میں دعوت دی اور کھانے پر بلایا۔ گورنر جب ہانلی بازار پہنچا تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا، لیکن دوستو ویسیلیوس نے ارطغرل غازی کو پھنسانے کے لیے ہانلی بازار میں ہی گورنر پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ جس نے حملہ کیا تھا اس کو بھاگتے ہوئے ارطغرل غازی دیکھ لیتا ہے اور ترگت کو اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ ترگت اس کا پیچھا کرتے کرتے اپنے کئی سپاہی بھی شہید کروا دیتا ہے، لیکن ترگت اس قاتل کو نہ پکڑ سکا۔ ادھر ارطغرل غازی شدید غصے میں ہوتا ہے کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ سب کیسے ہو گیا۔ اوپر سے ترگت آ کر ارطغرل کو ساری کہانی بتاتا ہے۔
ارطغرل جو پہلے سے ہی غصے میں تھا وہ ترگت کو بہت ڈانٹتا ہے اور اس کو کافی باتیں سناتا ہے، لیکن دوستو ترگت سپاہی رسپیکٹ کرتے ہوئے ارطغرل غازی کے سامنے ایک لفظ تک نہیں بولتا اور بالکل چپ کر کے ساری باتیں سن لیتا ہے۔ دوستو اس سین نے بھی ناظرین کے دل جیت لیے تھے۔ نمبر 4، دوستو اسلحان سے قبیلے کی سرداری چھیننے کے لیے اسلحان کے چچا بہادر بے نے بغاوت کر کے ترگت اور اسلحان کو یرغمال بنا لیا۔ ترگت کی بازیابی کے بدلے ارطغرل غازی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بہادر بے کی سرداری کو تسلیم کرے۔ ارطغرل اپنے دوست کی مشکلات کا سن کر جاودار قبیلے پہنچے اور بہادر بے اور اس کے بیٹے سنچار کا کام تمام کر دیا اور خود ترگت کو جاودار قبیلے کی سردار کی نشست پر بٹھا دیا۔ دوستو یہ سین بھی ان دونوں کی دوستی کا بہترین سین ہے جو کہ ناظرین نے بے حد پسند کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ترگت اور ارطغرل غازی کی دوستی کا کون سا سین زبردست لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔